إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، اہل حدیث یوتھ فوسٹ زیر انتظام یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس جس دے اندر بہت سارے علماء کرام اور قائدین اعظام دے خطابات ہو چکے ہیں اور بلا تاخیر میرا جو شروع ہو گیا ہے۔ تواڈے صبر نو سلام ہے، تشریف آوری نو بھی سلام ہے، اللہ اس محبت نو قبول فرمائے۔ نبی واسطے پوری امت کو خوبصورت ہونا ضروری، ہر نبی اپنی قوم دے بچوں سب تو زیادہ خوبصورت ہوندا ہے، سونا ہوندا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھیلیاں اتنیاں نرم سن، اتنا میں ریشم بھی کدے نرم نہیں ویکھیا۔ آپ فرماندے ہیں کہ آپ دے ہاتھ مبارک تے جدوں میرا ہاتھ لگا تے او دی ٹھنڈک اور سکون میں اپنے دل وچ محسوس کیتا۔ پیغمبر اتنا خوبصورت ہوں۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اشعار عربی اندر معروف ہیں کہ محبوب تو اڈے جا سونا کسی آنکھ نے ویکھیا نہیں، ویکھے تے تاں کسی ماں نے انجدہ جمیا ہی نہیں۔
ایویں محسوس ہوتا ہے اللہ نے تن ہر عیب تو پاک بنایا ہے، اور انج لگتا ہے انج بنایا ہے کہ جویں تسی فرماندے گئے ہو اللہ اویں تنوں بناندا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قول فرما، ایک آسمان دا سورج ہے، ایک ساڈا سورج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان والا سورج سویرے چڑھتا ہے، شام نو غروب ہو جاتا ہے۔ میرا سورج محمد دن نو بھی چمکتا ہے اور رات نو بھی چمکتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث، ایک عرابی دیہاتی شخص سواری تے سوار ہوئے ہے، اپنے پنڈ بستی چو ٹرے ہے مدینے چ آن واسطے۔ نبی علیہ السلام دا پیغام سنے ہے، شہرت سنی ہے، مقام سنے ہے، عظمت سنی، نبوت دا آوازہ سنے ہے، مدینے چ پہنچے ہے تحقیق کرن۔ عرابی سواری تو اترے ہے، اسنو مسجد نبوی تو باہر بنے ہے اور اندر داخل ہوئے۔ دسو بات انہوں نے پنجابی سمجھ آ رہی ہے ماشاء کہ انگریزی شروع کرا؟ چلو توجہ فرماؤ۔ اندر داخل ہوئے، اصحاب رسول جا موجود نے، مسجد نبوی بھری ہوئی، محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے۔ یہ اندر داخل ہو کے پہلا سوال کرتا ہے، اے لوگو تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عرابی پینڈو دیہاتی لمبا سفر کر کے تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن لئی حاضر ہویا۔ وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ صحابہ کرام دا جواب سنیے، فرمائے آنے والے پوچھنے والے خود ہی اندازہ لگاؤ، پورے اجتماع چو نظر دوڑاؤ، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ہمیں نگاہ دوڑائی، یہ خود پہچان گئے آپ دے حسن و جمال دی بنیاد۔ کہنے لگا جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے تے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دے وچوں کوئی صحابی محبوب جتنا سونا اور آج تک اور قیامت تک آپ دی ساری امت چوں آپ جیسا کوئی حسین پیدا ہونا نہیں۔ مرزین مبارک ہوئے، انہاں دی پوری امت اس تو زیادہ بدصورت ہے ہی کوئی۔ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی، اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ فرمائے۔ تاریخ ختم نبوت جاری سی، تمام مسالک دا مشترکہ اجتماع سی۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ مرزا قادیانی دی تصویر جیب وچ پا کے تقریر کرنا آگئے، تے مرزے دی شکل تساں ویکھیے، کسے تصویر فوٹو جو ویکھی ہونی ہے کہ نہ ویکھی ہونی ہے کہ نہ نہیں ویکھی ہونی۔ ایک انج دا بندہ ہے پاکستان وچ، میں تانوں دساں تے ہو بہو نظر اوویں دا ہی آندا ہے، لیکن وہ تانوں دسنا نہیں کیڑا ہے۔ وہ بعد ہی پوچھ لیا جدو میں جان لگا، 50 روپیہ دے کے وہ نہ پوچھیا جا سکتا۔ بڑا قیمتی ہیرا ہے جدو تسی مرزے دا فوٹو رکھ لو تے انہوں سامنے رکھ لو، وہ بہو انج لگتا ہے پا نہیں برات نہیں نہ کھڑا۔ مرزے دا فوٹو حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دی جیب میں یار نبوت موضوع سی۔ آپ نے نبی علیہ السلام دے حسن و جمال دا جو تذکرہ شروع کیتا، فرمان لگے نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو، اللہ اس کو چنتا ہے نبوت کے لیے۔ جدو قوم دے ہوتے دلائل بیان فرما بیٹھے، پھر آہستہ جا جیب چو فوٹو کڑیا، فرما یہ ہے مرزا قادیانی۔
او دا فوٹو کٹ کے فرمان لگے ہن تسی دسو با اے سونا ہے یا میں سونا. سارے اجتماع پکار اٹھا حضرت روپڑی رحمہ اللہ نے فرمایا، ویسے بھی ان کا چہرہ چمکتا تھا. فرمایا روپڑی صاحب سونے تو تسی ہو. فرمایا پھر حق میرا ہے، انہوں کنے بنایا. جے نبی کسے بننا ہی سی تے حسین تے ہوندا، میں ادھے نالوں سونا ہوا تے نبی انہوں کیوں بنایا گیا ہے؟ مینوں وجہ دسی جائے. نبی لے خوبصورت ہونا لازم ہے، ضروری. نبوت کا حصہ ہے، یہ معیار ہے. سارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بات طے سن لو کہ اگر مرزا خوبصورت بھی ہوتا تو پھر بھی مقام نبوت پہ نہیں آ سکتا. ہماری بات طے ہو چکی کہ پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں. نبی آنا ہی نہیں، نبوت ختم ہو چکی. آپ کی نبوت جاری ہے ساری ہے، رسالت جاری ہو ساری. یہ اشارہ فرماتے رہے تھے حضرت شیخ صاحب کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نبوت جاری ہے، رسالت جاری ہے، تعلیمات نبوت جاری نے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود نے. کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. قیامت تک کے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی رسالت کافی ہے. لیکن مرزا قادیانی معیار نبوت پہ پورا اترتا ہی نہیں، وہ بدصورت. اور نبی کیسا ہوندا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر ہوندہ جو سب تو زیادہ خوبصورت ہے اور حسن و جمال لے آنا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. بعض لوگوں نے بھی غلط فہمی کہ اہل حدیث کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جیسے، ہم پیغمبر جیسے. نعوذ باللہ، یہ ہماری جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا اہل حدیث کا یہ عقیدہ سن لیجئے کہ میرے محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آپ جیسا کون ہو سکتا؟ حدیث سن لو. نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو ویکھیا نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے رنگ پیلے پہ گئے، کمزور کمزور نظر آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وصال دا روزہ رکھنے ہیں جویں روزانہ تسی روزہ رکھ دے ہو، تانوں ویکھ کے اسی بھی روزے رکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، خبردار تم وصال کا روزہ نہ رکھو. میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، قیام اللیل فرماتے رہے. پھر اذان فجر سنی. فجر کی اذان سننے کے بعد 2 رکعت آپ نے اپنے گھر میں اپنے حجرہ پاک میں اسی مصلی پہ سنتے ادا فرمائی. وہ ادا کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے. اتنے لیٹے کہ آپ سو گئے. سوئے اس قدر کہ آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. فرمایا پھر آپ اٹھے. سیدنا بلال نے آواز دی محبوب جی جماعت کا وقت ہو چکا. آپ اٹھے، باہر تشریف لے گئے، جا کے جماعت کروائی. وضو نہیں کیا. میں حیران بیٹھی تھی، آج پیغمبر نے وضو نہیں کیا. بندہ سو جائے لیٹ کے یا ٹیک لگا کے سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج پیغمبر لیٹ گئے، سو گئے، حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز میں نے سنی. پھر آپ نے وضو کیوں نہیں فرمایا؟ فرماتی ہے میں انتظار میں بیٹھی نہیں، محبوب تشریف لے آئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے وضو نہیں کیا؟ فرمایا نہیں میں نے وضو کیا تھا. فرمایا وہ وضو تو تہجد کے لیے تھا. پھر آپ نے نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنتے پڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے، حتیٰ کہ سو گئے تھے. سوئے اس قدر تھے کہ آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. پھر آپ اٹھے اور جا کے جماعت کروا دی. کیا لیٹ کے وضو ٹوٹ نہیں جاتا اگر بندہ سو جائے؟ فرمایا عائشہ یہ مسئلہ امت کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. نبی کی آنکھیں سو جاتی ہے، محمد کا دل جاگتا رہتا.
میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، آپ اشرف الخالق ہیں، اکرم الخالق ہیں، میرے محمد مصطفیٰ جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ غلط کہتے ہو، اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا خیال آ جائے، نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نوٹ کر لیں، پیغمبر کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں۔ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اللہ کے سامنے، نماز کیسے ہوگی جب یہ نہیں پڑھے گا، اور جب یہ پڑھے گا تو کیسے ہو سکتا ہے خیال نہ آئے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ نبی علیہ السلام دا خیال نماز اندر نہ آئے، نماز ہوندی نہیں، نماز قبول نہیں ہوندی۔ پھر جدو بندہ پڑھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر خیال مصطفیٰ دا ہے، یا اے سورت پڑھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بات میں ہے، پہلے قُلْ ہے، مجھے بتاؤ قُلْ کے مخاطب محمد مصطفیٰ ہی تو ہیں۔ جب آپ کا خیال نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ علم نشرح پڑھیے، خیال مصطفیٰ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس پوری سورت کو پڑھیے، جہاں جناب ضمیر کا کی موجود ہے اس کے مخاطب محمد مصطفیٰ۔ نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کو پڑھے تو رسول اللہ کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اور کسی مقام تے نہ آئے تشہد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر خیال مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک درود پڑھے گا نہیں نماز ہوگی نہیں۔ تو درود یہ ہو سکتا ہے خیال رسول نہ آئے؟ تم رسول اللہ کے خیال کے بارے میں کہتے ہو، سنو ہمارا عقیدہ، پیغمبر نماز پڑھا رہے، حسن و حسین اوپر آ کے سوار ہو گئے، محبوب کو پتہ چل گیا تھا، اوپر حسن و حسین چڑھ گئے، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب پیغمبر کے دل میں یہ بات آئی میرے اوپر حسن و حسین چڑھ گئے، جب پیغمبر کے خیال میں حسن و حسین آئے تو نماز نہیں ٹوٹی، پیغمبر کے خیال سے کیسے ٹوٹے گی؟ نماز نہیں ٹوٹتی۔ اوروں سے کچھ سنا ہے تم نے، اہل حدیث کے قریب تم آئے نہیں ہو۔ پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نماز میں خیال آ جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تم نے ہمارے مقام جناب عقیدے کو، منہج کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس تو مصطفیٰ کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آڈا تو ماشاءاللہ واہ واہ گزارا ہو رہا، حضور تو بغیر، ہمارا تو آپ کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے۔ بس اسے آیت نو سمجھانے دی کوشش کرنا، یہ دعا کرو تو چار تو پہلے سمجھ آ جائے۔
توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو 5-7 تہارے علاقے جو ہوندے ہی نہیں۔ یا ایوہ النبیو اے خبر دینے والے، یا ایوہ النبیو اے نبی، یا ایوہ النبیو اے خبر دینے والے، اے خبر دینے والے۔ ایک اور ترجمہ ہے، ہاں وہ مولانا عمرضا خان صاحب نے کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں بات ترجمہ پڑھو ضرور پڑھو مگر کنز الایمان پڑھو، کوئی اور نہ پڑھا ہے توڑا ایمان خراب ہو جا سی کیوں؟ وہابیاں ترجمہ کیتا ہے، یہ گستاخ ہیں۔ حضرت نے ترجمہ کیا ہے عشق میں ڈوب کے۔ جو تو بندہ ڈوبے ہوئے پھر کی کرنا ہے ترجمہ؟ ڈوبا ہوا ہے عشق میں، ترجمہ کیا ہے؟ جاؤ سنو آسن البیان اہل حدیث کا ترجمہ ہے، وہ بھی سامنے رکھ لو، کنز الایمان بھی رکھ لو۔ جہاں پیغمبر کو اللہ مخاطب کرے گا کنز الایمان میں تیرے اور تو کے الفاظ ہے، اور میرے شیخ نے جب بھی پیغمبر کے خطاب کے لیے الفاظ ترجمے میں استعمال کیا ہے وہ آپ کے الفاظ ہے۔ میں پوچھتا ہوں تو میں زیادہ ادب ہے یا لفظ آپ میں ادب ہے؟ کھولیے اہل حدیث کا ترجمہ اور کنز الایمان کو۔ ادب کا ہمیں پیغام دیتے ہو کہ یہ ادب نہیں کرتے۔ ہم تو اپنے باپ کو بھی تو کہنا باپ کی توہین سمجھتے ہیں، تمہارے کنز الایمان کے اندر ترجمے کے اندر پیغمبر کو تو لکھا، ہمارے مترجم نے آپ لکھا ہے، آپ سے، تمہارے سے، تجھ سے یہ الفاظ ملیں گے۔ عشق میں ڈوب کے ترجمہ، یا ایھا النبیو اے غیب کی خبریں جاننے والے۔ یا ایھا النبیو، میں کہا یا ایھا کا معنی اے، النبی کا معنی خبر دینے والے۔ حضرت غیب کس کا معنی ہے؟ یا ایھا النبیو اے نبی، اے خبریں دینے والے۔ لیکن غیب کا لفظ کہتے ہیں، غیب جو ہے نا وچ لفظ تے کو نہیں، لیکن ہمارے حضرت نے بھی چھوٹی بریکٹ ڈال کے لکھا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جدو مولوی قرآن حدیث بیان کردے کردے لگا جائے سمجھو صحیح جا رہے، جدو کبھی نے یہ نہیں کہ سمجھو کوئی ضرور ہن لا یا نہیں مارے گا، ہونے کوئی بریکٹ پائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجئے اے محبوب سوائے اس کے نہیں، میں بریکٹ اگے بریکٹ ظاہری طور پر بریکٹ بند تمہارے جیسا بشر ہو، یہ ہے بریکٹ حضرت کی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہیں بریکٹ از خود بریکٹ بند غیب جانتا۔ معنی یہ تھا میں غیب نہیں جانتا، بریکٹ کے ساتھ کام چلایا، از خود نہیں جانتا۔ جو از خود نہ جانے اللہ کے بندے وہ عالم الغیب ہوتا ہی نہیں۔ عالم الغیب ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو پیچھے بتانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ بریکٹ ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پتا تھا کہ ترجمہ نہیں بنتا، لہذا بریکٹ۔ انشاءاللہ میں 4 بجے تک بریکٹیں ساریاں کھولنی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے نہیں مانا کرو یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، کہتے ہیں دیکھو یا ایھا النبی جہاں بھی آئے گا وہاں بھی اے نبی کہے گا، نبی کا ترجمہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا جہاں یہ لفظ آئے وہاں ترجمہ کرتے ہو نا؟ جانے جی۔ میں نے کہا یا ایھا الرسول، یہاں اے رسول کیوں لکھا ہے تم نے؟ ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یا ایھا النبی، ہمارے مترجم نے اے نبی لکھا تو تم اعتراض ٹھہرا کہ ترجمہ نہیں کیا کسی خاص عقیدے کی وجہ سے۔ جب تمہارے مترجم نے یا ایھا الرسول کی آیت کو لکھا، قرآن میں لکھی تھی، اور جب اس کے نیچے ترجمہ کیا تو اے رسول کیوں کیا؟ رسول کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو کوئی بریکٹ کو نہیں پان دی لوڑ رہ گئی، یہاں بھی کوئی ڈالتے۔ سنو، ہم بریکٹ سے کام نہیں چلاتے، سنیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ترجمہ کرو۔ یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے، کہنے لگے ویکھو ہن پتہ لگ گیا کہ دی خبر دینے والے۔ میں کیا تسی دسو، جانے بریکٹ پاؤ دے وچ لکھو غیب، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ میں کیا دا مانا غیب کی خبریں دینے والے نہیں، اس کا مانا ہے خبریں دینے والے۔ کہنے لگے کون سی خبریں؟ میں نے کہا سن لیجئے کہ اس طرح کوئی خبر بیان کرے تو وہ غیب نہیں جانتا۔ مثلا میں ایک حدیث پڑھوں جو حدیث صحیح البخاری میں ہو تو کیا میں غیب جانتا ہوں؟ نہیں، وہ حدیث میں نے صحیح البخاری میں پڑھی ہے تب میں نے بیان کی ہے۔ امام بخاری غیب جانتے ہیں؟ نہیں، وہ فرماتے حدثنا، یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ ان کے استاد غیب جانتے ہیں؟ نہیں، پھر ان کے استاد کو کیسے پتہ چلا؟ وہ فرماتے حدثنا، میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی۔ پھر ان کے استاد غیب جانتے ہوں گے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا، میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی۔ اچھا، پھر وہ غیب جانتے ہوں گے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے تابعی سے سنی۔ پھر تابعی غیب جانتا ہوگا؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ صحابی سے حدیث سنی۔ پھر صحابی غیب جانتا ہوگا؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میں نے حدیث پیغمبر سے سنی۔ پھر پیغمبر غیب جانتے ہوں گے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آیا ہے۔ پھر جبریل غیب جانتے ہیں؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں میں آ ہی نہیں سکتا جب تک مجھے خبر کی اطلاع رب خود نہ کرے۔ پیغمبر بولتے ہی نہیں۔ کب تک؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی پیغمبر وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ جب وحی کے بغیر بولتے نہیں، اب میں مانا کرنے لگا ہوں، کسی میں ہمت ہو تو انکار کرے۔ جناب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں یا ایھا النبیوں کا، اے خبریں دینے والے۔ کہنے لگے یہ ترجمہ کامل مکمل پورا مفہوم واضح نہیں کرتا۔ پھر میں نے کہا اگر پورا مفہوم واضح کرنا چاہتے ہو آؤ بریکٹ میں ڈالتا ہوں۔ تمہاری بریکٹ جو ہے یہ ایک خاص عقیدے کی پشت بنائی کے لیے، ایک خاص عقیدہ نظریہ کے ثبوت کے لیے جھوٹی بریکٹ ہے جو بریکٹ میں ڈالنے لگا ہوں۔ ہمت ہے اس کو توڑیے، اڑائیے، کوئی ضابطہ قانون پیش کیجئے۔ یا ایھا النبی، اے اللہ کی وحی کی خبریں دینے والے، وحی کی خبریں دینے والے، وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ اور جڑا جھوٹا وہ اپنے دعوے میں وہ وحی کے جھوٹی خود بناتا ہے، گھڑتا ہے، پھر بیان کرتا ہے۔ جیسے شیخ بیان کر رہے تھے، عورت پسند آئی تو کہا میرا اس سے نکاح ہوگا، مجھ سے میرے پاس وحی آئی، او دا ویاہ آگے ہو گیا۔ مریدہ پوچھے آبا حضرت تو سا فرمایا ہی کہ میرا نکاح ہوئے گا محمدی بیگم نال، تے پھر او ہویا تے نہیں؟
کہنے لگے میں کوئی یہ آکھیا ہی اپنی وہی بات دنیا چ ہی ہوئے گا، قیامت نو ہو جائے گا۔ مرزے نے کہا قیامت کو ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اہل حدیث سے پھر پالا پڑا ہو تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحم اللہ بولے، فرمایا تم کہتے ہو جنت میں ہوگا، محمدی بیگم تجھے نبی مانتی نہیں ہے، بقول تیرے وہ تو کافر ہے، وہ جائے گی جہنم میں، تو جائے گا جنت میں، نکاح کیسے ہوگا؟ تے جے نکاح کرنا ہے تو پھر تو آنوں جانا پڑا برات لے کتے؟ حضرت روپڑی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، مرزائی غصے میں کہنے لگا ہم جائیں گے، مرزے دی گل یہ پوری کنی چلے جائیں گے۔ مرزے کو لے کر کہاں؟ جہنم میں۔ روپڑی صاحب فرمان لگے جو سورے ہیں 2-4 دن راکھ لیا، پھر بچہ بھائی آیا انہوں رکھو تھے 4 دن اتنا جو آئے ہو تو ریسٹ کر لو، سارے کو رہ لو، نہ جھوٹ بولتے ہو، کذب بیان نہیں کرتے ہو، جاؤ۔ میں مرزائیوں سے کہتا ہوں کوئی میری آواز سن رہا ہو یا کس تک آواز پہنچے یا کسی ساتھی کے ذریعے پہنچائے، میں کہتا ہوں کوئی مرزائی جو مرزائی ہے اور کہتا ہے یہ چیز گناہ ہے، کوئی مرزائی آئے جو کہتا ہو کہ یہ چیز گناہ ہے، میں اس کو سفید کاغذ دیتا ہوں، اس پہ لکھے کہ یہ ہمارے مذہب میں مرزائیت میں یہ چیز گناہ ہے۔ جو وہ چٹ پہ لکھے گا یہ چیز گناہ ہے، اگر وہ مرزے میں میں ثابت نہ کروں، ہر وہ گناہ جس کو تم گناہ کہتے ہو وہ تم لکھو کہ وہ مرزے میں موجود نہ ہو۔ جھوٹا تم کہتے ہو، جھوٹ بولنا اگر گناہ ہے تو مرزے میں یہ گناہ تو موجود ہے۔ زنا اگر گناہ ہے مرزا صاحب میں یہ خوبی تو موجود ہے۔ غیر محرم عورتوں کے پاس رات گزارنا اگر گناہ ہے مرزائیوں تمہارے ہاں مرزے کی سیرت میں یہ تو موجود ہے۔ اگر چوری کرنا گناہ ہے مرزے کے کردار میں چوری تو موجود ہے۔ اگر خیانت کرنا گناہ ہے مرزے کے سیرت میں یہ گناہ بھی موجود ہے۔ جس کو تو شراب پینا گناہ ہے مرزے کے کردار میں یہ موجود ہے۔ مجھے بتلاؤ جس کو تم گناہ کہتے ہو وہ لکھو، وہ تمہارے مرزے میں موجود ہے۔ میرے محبوب تشریف فرمائے کوہ صفا پر، پورا قبیلہ قوم اہل مکہ سامنے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مکے والو 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، محمد کے وجود میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ مرزے کی مریدنی اس کو دبا رہی تھی تو بجائے پنڈلیاں دبان دے چارپائی کو دباتی رہی۔ اس آقا مرزا جی آج تے ماشاءاللہ بالکل لکڑی آ، یہ سیرت مرزا۔ مرزائی ہمارے سامنے 10 منٹ بیٹھ کے مرزے کی سیرت پہ گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کی سیرت پر جناب کروڑوں لاکھوں تحریریں لکھی جا چکی ہے۔ 1400 سال ہو گئے جو لکھتے سیرت نبوت پر آخری قلم کے آخری لفظ یہی ہوتے ہیں، محبوب تمہاری سیرت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک نقص کوئی ثابت کر سکا ہی نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود نے، ایک عورت نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے پہنچیاں۔ فرمایا کون؟ فرمایا میں نبی علیہ السلام نو ملنا چاہنی ہے۔ دروازہ کھولے ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے۔ نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر ایک جناب چادر پر
پردہ لٹکے ہوئے ہے، حجرہ تنگ چھوٹا ہے. جدوں عورتاں ملن واسطے آندیاں نے، کسے مسئلہ نو آندیاں نے، کسے مقصد کو مسئلہ پیغمبر کو پوچھنا ہوندا ہے. جدوں عورتاں دی اماں جی عائشہ کول بیٹھ جاندیاں نے، درمیان پردہ لٹکا دتا جاندا ہے. جدوں مرد آندے نے مستورات ازواج مطہرات پردے اندر چلیاں جانیاں نے، اگے پردہ لٹکا دتا جاندا ہے. محبوب کول صحابہ کرام بیٹھ جاندے نے. ایک عورت آئی ہے، آندی ہے عائشہ جی میں نبی علیہ السلام نے ہوتے ایمان لے آنا چاہنی ہاں، بیعت کرنا چاہنی ہاں. انہیں اینج کر کے ہاتھ پردے چوپرے نو کڈیا نبی علیہ السلام وال. نبی علیہ السلام نے جدوں ویکھیا عورت اورے نو ہاتھ کر رہی ہے، فرمایا عائشہ جی محبوب اس عورت کو کہہ دو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر عورتوں کے ہاتھ نہیں دیکھا کرتا. محبوب معصوم ہے، نبی واسطے معصوم ہونا شرط ہوندا ہے، معصوم ہونا شرط ہوندا ہے. نبی دی جڑی بات ہوندی ہے او دا معصوم ہونا شرط ہوندا ہے. فرمایا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، اے معصوم خبریں دینے والے، اے اللہ کی وحی سنانے والے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی خبر دیتی ہے یقینی خبر دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، کل ابو جہل اتھے ماریا جائے گا، ایتے عتبہ ایتے امیہ ماریا جائے گا. سویر ہوئی صحابہ فرماندے نے اساں نشان لا لے سن، جگہ زینج رکھ لئی سی. اللہ دی قسم نہ اگے نہ پیچھے اتے ہی کافر گرے جتے محمد مصطفیٰ نے فرمایا سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، انج 5-7 صحابہ نبی پاک کول بیٹھے نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہ گئی آئے گی، ایک بندے نو موت جنگل چاہیں گی. 6 صحابہ دنیا تو چلے گئے. ابو ذر غفاری جنگل جو پہنچے، اپنی بیوی بھی نال بیٹھی ہے، خیمے اندر بیمار ہو گئے. بیوی کہن لگی ہے ابو ذر من انج لگدا ہے کہ تے اے نوے زندگی تواڈی وفا نہ کرے، میں اور تسی جنگل اندر آ، جے تنے تھے موت آ جائے تواڈا کفن کون دے گا، دفن کون کرے گا، جنازہ کون پڑھائے گا. ابو ذر فرمان لگے اپنی بیوی نو جے تو چپ کرے میں تنوں ایک حدیث سنانا. جی فرماؤ حدیث سناؤ. فرمان نبی علیہ السلام دے کول اسی 7 صحابہ بیٹھے سن. آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہیں گی. او 6 صحابہ فوت ہو چکے نے، لگدا ہے او 7واں میں ہاں جنوں جنگل چ موت آنی ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا سی جدوں او بندہ جنگل چ فوت ہوئے گا تے او دے تھوڑی دیر بعد اتوں قافلہ گزرے گا، جیڑا جنازہ ہوتا پڑے گا کفن دفن دا انتظام کرے گا. اے میری بیوی سن لے جے میں نے موت جنگل چانی ہے تے او قافلہ بھی ضرور آنا ہے، کیونکہ خبر کنہ دیتی ہے یا ایوہ النبیو، اے وحی کی خبریں دینے والے، اے اللہ کے پیغام سنانے والے، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ذر غفاری حدیث پڑھتے پڑھتے سناندے وفات پا گئے. تے سیدنا ابو ذر دی بیوی باہر نکلی ہے، ایک اونچے ٹیلے تے چڑھی ہے. میں ویکھاں کوئی بندہ آ جا رہے ہوئے انج کر کے کپڑا ہلاندی ہے رب دے رواں دے مطابق. دور قافلہ گزریا جا رہا ہے، کہن لگے یار کوئی بندہ کسے مصیبت دے اندر ہے جڑا کپڑا ہلا رہے ہے رواں سی رب اندر. جے کسے مصیبت پریشانی پھس جانا وہ انج کر کے کپڑا ہلا کے مدد واسطے کسے نے آواز دینا. او جناب قافلہ موڑ پہ قریب آیا، عورت پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری. پیغمبر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفار قبیلے دا سجناب چشم و چراغ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیویاں. فرمایا کتھے نے ابو ذر غفاری؟ فرمایا او تے فوت ہو گئے نے. کدوں اے ہونے فوت ہوئے نے؟ تھوڑی دیر پہلے. انہاں دی میت خیمے اندر ہے. فرمایا بہن تو پیچھے ہٹ جا، اسی او دے کفن دفن دا انتظام کریے. میں پیغمبر دا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو یا ایھا النبی، یہ نبی ہے، یہ معصوم ہے، ان کی ہر بات پوری ہوتی ہے. جاؤ مرزے کی ایک بات لے آؤ.
وہ معیار نبوت ذرا پیش تو کرو، تمہارے ہاں نبی ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار پیش کیجئے، ہمارا اسلام کا دین کا معیار سنیے۔ نبی ہوندہ جڑا معصوم ہے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا جی محبوب جی تیرے ہاتھی کسرا دے کنگن پہنائے جان گے۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن لی ہے، یہ مسلمان نہیں، کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے نے۔ ایک وقت آئے سراقہ رضی اللہ علیہ السلام ہی داخل ہوں گے، پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، پھر صدیق دا زمانہ آیا گزر گیا، پھر سیدنا عمر دا زمانہ آیا، سیدنا سراقہ بیمار ہو گئے، بیمار اتنے کہ لاغر ہوئے، کمزور ہو گئے۔ طبیبہ کی من جواب دے دیتا ہے، انہاں دی میں جناب جس دے ہتھار کھر اندر لے آندہ گئی ہے، حکیمہ طبیبہ جواب دے چھوڑے ہے کہ آج نے یا کل نے چند دنہ دے مہمان نے جدوں بیٹیاں دے چہرے اتر گئے، باپ دی یہ خبر سن گئے کہ طبیبہ حکیمہ نے جواب دیتا ہے۔ سراقہ فرمان لگے میرے بیٹوں جی ابا جی میرے پیچھے تقیہ رکھو، تقیہ رکھیا گیا۔ فرمایا من دسو حکیم طبیب کی کہندے نے، ابا جی تواڈی مرد لا علاج ہو گئی ہے، تسی اج ہو یا کل ہو۔ حکیمہ نے کہہ چھوڑے ہے، فرمایا بیٹو سن لو اللہ دی قسم ہے اجے من موت نہیں آ سکتی۔ کیوں ابا جی تمہوں موت کیوں نہیں آ سکتی؟ فرمان نبی پاک فرما گئے سن کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ کسرا دے کنگن پہنائے جان گے، اجے کسرا مغلوب ہویا نہیں، او دے کنگن میرے ہاتھ چاہے نہیں، موت کیویں آوے جب تک وہی دی خبر پوری نہ ہوئے۔ یا ایھا النبی، اللہ نے سراقہ نے شفا بخشی، ٹھیک ہو گئے بیماری تو اللہ نے صحت عطا فرمائی، کسرا مغلوب ہویا ہے، مال غنیمت مدینے چاہے، سیدنا عمر دے سامنے این کسرا دے کنگن پہ ہوئے نے، مال غنیمت پہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا قیمتی کسرا کنگن پایا کردہ سی، اے عمر اس مجاہد نو دے دے گا جدے ہاتھ پورے آنگے۔ سیدنا عمر نے آپ چکے کوئی نہ پورے آئے، مجاہدین آندے گئے گزر دے گئے، کنگن چکن تے پان پورے کوئی نہ آن۔ جدوں سراقہ آئے تے کنگن اٹھائے تے پورے آگئے، سراقہ رو پہ۔ صحابہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کاش آج زندہ ہوتے، آج زندہ ہوتے وہ میرے محبوب جو فرما گئے تھے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پاکیزہ ہیں وحی کی خبریں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا اونچی آمین لوگ برداشت نہیں کرن گے۔ کتنی پوری ہوئی ہے حدیث؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یا ایھا النبی، حسد کریں گے لوگ، یہود و نصارہ آمین سے حسد کرتے ہیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ میری امت کے لوگ جب تک وہی کام نہ کرنے لگ جائیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ سلام سے حسد کرتے ہیں، اونچی آمین سے حسد کرتے ہیں، میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آمین سے حسد کرنے والے کون ہیں؟ اگر ہم ہیں تو روایت لائیے، کوئی دلیل لائیے، اگر تم ہو تو پھر فیصلہ کیجئے کتنے معصوم ہیں پیغمبر کے بول پورے ہوئے یا نہیں۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، فٹ ہویا غیب تواڈے تھے، یہی ہے غیب کی خبر، آئی تو وہی سے لیکن تھی تو غیب کی خبر ہی نہ، کہ اونچی آمین نہیں کر سکیں گے وہ لوگ اور حسد کریں گے ان لوگوں سے جو اونچی آمین کہتے ہیں۔ یہ اونچی آمین دیکھ کے سن کے تڑپتے رہو اور ساتھ کہتے رہو یا ایھا النبی، واہ محبوب غیب کی خبر دینے میں تم نے کمال کر دیا۔ سمجھ آندی بھئی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک۔ ایک اور حدیث سنیے سنن ابن ماجہ اندر کتاب الجہاد اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا، اے ہو جے مولوی، اے ہو جے پیر، اے ہو جے فقیر، اے ہو جے عمرہ، اے ہو جے فقہا، اے ہو جے حکمران آن گے جڑے سنتا مٹا دیں گے، بدعات نو عام کر دیں گے، سنتے مٹا دیں گے، بدعات عام کریں گے۔
ہر طرف بدعت ہی بدعت ہوگی، ایسے عمراء ایسے حکمران آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے گروہ آئیں گے، سنتوں مٹائیں گے، بدعتیں عام کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے محبوب جی جے میرے زمانے دور زندگی چاہ جان میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرما عبداللہ نیڑے نہیں لگنا ہے نا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اور کوئی حکم؟ فرما بس اے ہی حکم ہے یا رسول اللہ، پھر کوئی نشانی دس دیو جے میری زندگی چاہ جان محنت نال بانا جو نہیں، اٹھنا جو نہیں، رہنا جو نہیں، انہوں نے تعاون نہیں کرنا، تے انہاں دی کوئی نشانی دس دیو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جڑے میری امت لوگ نمازاں لیٹ پڑھتے ہونگے وہ بیتی ہونگے۔ تو جو ہے باول پوریو، میری امت کے وہ گروہ جو نمازوں میں لیٹ کرتے ہوں گے نا، وہ میری امت کے بدعتی ہوں گے۔ مکہ مدینہ سے لے کر بہاولپور کی مسجد اہل حدیث تک اول وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، تاخیر سے تم پڑھتے ہو۔ مبارک ہو یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آج میں تو نظاریہ غیب بھی نہ سنا۔ یا ایھا النبی، اے بریکٹ غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت ہو بہو اوہی کم نہ کرے جڑے یہود و نصارہ کر دے سن۔ محبوب جیو کی کر دے سن؟ فرمایا میری امت دے لوگ بھی اوہی کم کرنگے۔ محبوب جیو کی کر دے سن؟ فرمایا لعن اللہ الیہود وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ انبیاء مساجدہ۔ اور نبیاں یہ قبراں تے کپے تے مسجداں بنا دے سن تے سجدے کر دے سن۔ میری امت بھی ہو جائے لوگ آن گے جو نبیاں ولیاں یہ قبراں تے سجدے کرنگے۔ کون کر رہے؟ یا ایھا النبی، واہ محبوب تمہاری غیب کی خبروں پہ قربان جائے، بالکل فٹ آ رہی۔ کون ہے وہ لوگ جو قبروں پہ کبے مزار دربار بناتے ہیں پھر ان کو پوجتے؟ ان ربیع الاول آ رہے ہیں، پھر بنیں گے روزے، گلی گلی میں بنیں گے، چوکوں چوکوں میں بنیں گے، روضہ رسول بنائے جائیں۔ 11 9 10 سے شروع ہوں گے، بنتے جائیں گے، 11 کو بنیں گے، 12 کو دیکھیں گے، 13 کو توڑ دیں گے۔ میں نے کہا تم نے یہ جو روضہ رسول کے مجسمے شبیہ بنائی ہے چوکوں چراہوں میں، کیوں بنائی ہے؟ تم نے کہتے ہم نے بنائی۔ کس لیے؟ زیارت کے لیے۔ میں نے کہا 12 کو زیارت میں نے کرتے دیکھا، 13 کو ہم گزرے، وہ وہاں تھے نہیں، وہ توڑے کس نے؟ کہنے ہم نے توڑے۔ بنائے کس نے؟ کہنے لگے ہم نے۔ دیکھے کس نے؟ ہم نے۔ توڑے کس نے؟ ہم نے۔ گستاخ کون ہے؟ تم۔ بنائے تم نے، توڑے تم نے۔ سن لو، ہم بنایا نہیں کرتے، جب بنا لیا جائے پھر کیسا تمہارا دل نے گوارا کیا ان کو توڑنے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور توڑے۔ تو میں نے کہا روضہ رسول کیوں بناتے ہو؟ میرا سوال ہے بہاولپور کے لوگوں، ربیع الاول میں روضہ رسول کا مجسمہ تصویر بنا کے اس کو کیوں پوجتے ہو؟ اس کو کیوں بناتے ہو؟ کہتے اس لیے بناتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئی۔ میں نے کہا پیدا ہوئے یہ تو میں بھی مانتا ہوں، روضہ کیوں بناتے ہو؟ کہتے پیدا ہوئی حضور۔ پیدا تو ہوئی ہے، روضہ کیوں بناتے ہو؟ پیدا ہوئے۔ پیدا تو ہوئے، روضہ کیوں بناتے ہو؟ کہیں گے پیدا ہوئے۔ میں کہ روضہ پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے، روضہ پیدا ہونے کی دلیل ہے؟ کہتا ہے نہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ روضہ وفات کی دلیل ہے، ولادت کی دلیل نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہمارا تھا آپ کی وفات پاک کا، اللہ نے تم سے روضہ بنوا کے منوایا، تم سے سینے پہ لگا کے پھرتا ہے روضہ رسول کا بیج۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یعنی حضور پیدا ہوئے۔ میں نے کہا روضہ کیوں بنایا؟ یعنی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا یہ تو وفات کی دلیل ہے، یہ تو قبر پاک کی دلیل ہے۔
کہنے لگا یہ تو من سمجھ ہی نہیں آئی، میرے کو مولویوں بنوایا، میرا تو قصور کوئی نہیں۔ لگا کے پھر رہا، یہ روضہ سینے پہ لگ جانا دلیل ہے کس کی؟ انکا میتن، بولو انکا۔ کہتے ہیں یہاں یہ جو روضہ ہے نا، شہین صاحب توجہ ہے، شہین صاحب اتھے ہی نے، کہتے ہیں وہ موت آئی تو ہے لیکن آپ قبر پاک میں زندہ ہیں اور ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے، سلام سنتے بھی ہیں اور ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا سلام قبر پاک میں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ کس وقت؟ کہنے لگا ہر وقت جواب دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ امت ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہے، کوئی وقت خالی ہوتا ہی نہیں۔ 24 گھنٹوں میں پوری دنیا میں امت پھیلی ہوئی ہے، وہ ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہے، ہر وقت آپ جواب دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا قبر پاک میں صرف سلام کا جواب ہی دیتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ کہتے ہیں ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور اپنی قبر میں، اس وقت جیڑا بندہ پاکستان میں سلام بھیجے، پھر توجہ ہے، آپ روضہ رسول میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں، امتی نے درود پڑھا، اس عین حالت نماز میں آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کہنے لگے جی جواب تے دین دین۔ میں کہا فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے نماز میں جواب نہیں دیتے۔ توجہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی سلام کہے تے جواب نہیں، تو پیغمبر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا فقہ حنفی کے تو جنازہ نکل گیا۔ پھر عقیدہ پہلے سے دوسرا ٹکراں کیوں رہا ہے؟ خود ساخت ہے۔ ہمارا عقیدہ امت درود پڑھتی ہے، مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، اس پہنچنے کی کیفیت میرا رب جانتا ہے۔ انبیاء اپنی برزخی زندگی کے ساتھ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس کی کیفیت کو رب جانتا ہے۔ دنیا سے آپ کی وفات ہو چکی ہے، موت پاک آ چکی ہے، قبر پاک اس کی دلیل ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کی بیویاں بیوہ ہوئی تھی یا نہیں؟ کہتے بیویاں بیوہ تو ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر فوت ہو گئے پیغمبر؟ کہتا ہے نہیں۔ باغ فدق کا مسئلہ چلا تھا نا وراثت کا، صدیق نے کہا تھا پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کہتا ہے ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پیغمبر فوت ہوئی؟ کہتا ہے فوت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پیغمبر کا غسل دیا گیا؟ جی دیا گیا۔ میں نے کہا کس نے دیا تھا؟ کہتے سیدنا عباس اور سیدنا فضل اور سیدنا علی المرتضیٰ نے دیا تھا، ساتھ آپ کے غلام شکران تھے، انہوں نے غسل دیا تھا۔ میں نے کہا فوت ہو گیا؟ کہتے فوت نہیں ہو۔ کفن دیا تھا؟ جی جی کفن دیا تھا۔ پھر قبر لات بنائی گئی یا شک؟ کہتے ہیں لات بنائی گئی، لات بنانے والا لات بنائی، اس کا مطلب ہے فوت ہو گئے؟ کہتے ہیں نہیں فوت نہیں ہوئے۔ آپ کو قبر میں کس کے صحابی نے اتارا؟ کہتے ہیں نام ہمارے علم میں ہے۔ میں نے کہا وفات پا گئے؟ کہتا ہے فوت نہیں ہوئے۔ قبر مصطفیٰ پر پھر مٹی ڈالی گئی؟ جی جی صحابہ نے ڈالی ہے۔ پھر آپ کی قبر پاک کہاں ہے؟ حجرہ عائشہ میں ہے۔ وفات پا گئے؟ وفات کوئی نہیں پائی۔ میں اگر سان کیسے پاگل خانے پھر داخل کرا گئے۔ اگر قرآنی نصوص کا انکار کرنا ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے تسی من لگتا ہوں سہیں گے ہو، تسی سہیں گے ہو یا میں سہیں گیا؟ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، یہ حجت میں تو ساری ہے سمجھانی ہے، حجت یا ایھا النبی تو پھر دے یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے محبوب۔ اس مطلب ہے پیغمبر رسول کون بنانا ہے؟ بولو اللہ بنانا ہے، امتی رسول نو رسول نہیں بنانا ہے۔ جناب آپ بندہ رسول نہیں بندا، نہ کوئی اس نو امتی بنانا ہے، نہ ہی کوئی امتی بنانا ہے، نہ رسول آپ رسول بندا، نو کون رسول بنانا ہے؟ انا ارسلناک،
اے محبوب تانوں اساں رسول بنایا ہے، بس رسول دی حیثیت نہ جان لو پیغمبر دی ذات نو، جے پیغمبر دی ذات نو رسول دی حیثیت نال دو صفات آپ دیاں بیان ہو چکی آنے، یا ایھا النبیو، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، میرا محمد رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ رسول کس واسطے ہونا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس واسطے ہونا ہے انہاں دی اطاعت کیتی جائے، رسول من لیا جائے، پھر کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جو رسول من لیا جائے پھر ساری دنیا غلام ہو جاندی ہے، مصطفیٰ رسول ہو جاندے نے۔ رسول دی حیثیت نال آپ دا کتنا مقام ہے، پہچانو رسول دی حیثیت نال۔ اے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی، صحیح البخاری اندر روایت ہے، آپ کو پوچھیا گیا کہ مسئلہ، آپ نے مسئلے دا جواب دیتا ہے، اے دے بارے نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے۔ او جدو رسول اللہ دی حدیث پڑھی ہے، اگوں سوا سائل کی کہنا ہے، ابو بکر تے عمر اس طرح فرما دے سن، سیدنا عبداللہ نے کی فرمایا ہے، اللہ کو ڈر جا کہ تے پتھران دی بارش نہ ہو جائے آسمان تو۔ میں رسول اللہ دی حدیث پڑھی ہے، تو ابو بکر و عمر دا قول پیش کرنا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات دے ورکے پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق نے ویکھیا نبی پاک دا چہرہ تغیر آیا ہے، سرخ ہو گیا چہرہ پاک، فرمایا ہے عمر تیری ماں تن گم پائے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے سیدنا عمر بول اٹھے ہی بات، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، میں راضی ہو گیا محمد مصطفیٰ کے نبی رسول ہونے پر، نبی میرے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمر جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ہے تورات، اگر تورات والا موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، توجہ زندہ ہو کے آ جائے، یہ نہیں فرمایا کہ زندہ نے، فرمایا زندہ ہو کے اگر موسیٰ اس دنیا اندر آ جائے اور تسی من چھوڑ کے موسیٰ پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ، فرمایا تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوجی روایت اندر فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے دنیا اندر آ جائے، انہاں دے واسطے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک محمدی او پیروی نہ کرن۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم امامت، یہ ہے مصطفیٰ امامت بھی ختم ہے، مصطفیٰ اطاعت بھی ختم ہے، مصطفیٰ نبوت بھی ختم ہے، مصطفیٰ ہی مقتدان ہے، مصطفیٰ ہی پیشوان ہے، مصطفیٰ ہی رہبر شریعت نے، مصطفیٰ ہی امیر طریقت نے، مصطفیٰ ہی رہبر و رہنما نے، مصطفیٰ ہی امام نے، نماز دے امام بھی مصطفیٰ نے، روزے دے امام بھی مصطفیٰ نے، حج دے امام بھی مصطفیٰ نے، زکوٰۃ دے امام بھی مصطفیٰ نے، خوشی و غمی دے امام مصطفیٰ نے، میرے روح اور جسد دے امام مصطفیٰ نے، زندگی دے امام مصطفیٰ نے، موت دے امام مصطفیٰ نے، حشر دے میدان دے امام مصطفیٰ نے۔ سنو اہل حدیث کا عقیدہ، قبر کی زندگی برزخی کے امام بھی مصطفیٰ نے، حشر کی زندگی کے بھی امام مصطفیٰ نے، حوض کوثر میں بھی امام مصطفیٰ نے، میدان معاشر میں بھی امام مصطفیٰ نے، میزان دے پاس بھی امام مصطفیٰ نے، جنت کے دروازے پر ساری کائنات کے امام مصطفیٰ ہیں۔ سن لو کل قیامت والے جنت میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محبوب رسول تو انو اسا رسول بنایا ہے۔ محبوب تسی رسول ہو، رسول کون ہوندا ہے؟ توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھوایا ہے، جدوں معاہدے اندر الفاظ آئے ہیں کہ انہاں دا بندہ جیڑا ہے، انہاں دا بندہ کافراں دا بندہ ساڈے والا آئے گا، اسی واپس کرن دے پابند ہوواں گے، تے جے سانو کوئی بندہ چھوڑ کے کافراں چلا جائے گا وہ واپس کرن دے کوئی پابند نہیں۔ سیدنا عمر نے جدو شرط سنیے اگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ جی عمر کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ ہم ان سے لڑتے لڑتے مارے جائیں تو شہید نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ فرمایا پھر یہ شرط آپ نے کیوں مان لی ہے کہ یہ ان کا بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے واپس کرنے، ہمارا ادھر جائے تو واپس نہیں کریں گے، یہ شرط پھر کیوں مانی ہے؟ فرمایا عمر جی انی رسول اللہ،
جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کس کے سامنے قول قیاس پیش کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ تم اقوال اجتہادات لاتے ہو حلالے پر، اجتہاد و اقوال پیش کرتے ہو عقائد و نظریات پر۔ سنو اصحاب رسول کا عقیدہ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری حیثیت کو پہچانو۔ تم بول رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بات کی تہ تک نہ پہنچ پائے، صدیق کے خیمے میں گئے، فرما ابو بکر جی عمر پیغمبر نے یہ شرط مان لی ہے، ہم تو پریشان ہیں، نبی پاک سے عرض کیا ہے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو میں جس سے مطمئن ہو جاؤں، آؤ وہ تمہاری بات کو رد نہیں فرمایا کرتے، آؤ میرے ساتھ مل کے عرض کرے۔ فرما کیا مان لی ہے شرط؟ ابو بکر یہ شرط مان لی ہے۔ فرما میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ فرما ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ ہے۔ فرمایا کیا مانا صدیق؟ فرمایا عمر جس کو رسول مان لیا جائے اس کی بات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ سمجھ نہیں آتا، نہ سمجھ آئے، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ سر سید احمد خان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا معراج پہ جانا۔ جن کو سمجھ نہیں آیا ان کو اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آئی، پیغمبر کی شان کیسے سمجھ آئے؟ معراج پہ کیسے گئے مصطفیٰ؟ اللہ لے گیا گئے۔ ابو جہل نے کہا تھا عقل نہیں مانتی، صدیق نے کہا تھا عقل مانے یا نہ مانے، اگر میرا رسول کہتا ہے تو سچ ہے۔ حدیث میں آتا ہے پل صراط باریک ہے، عقل نہ مانے حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنم سانس پیچھے کھینچے تو سردی پڑتی ہے، باہر نکالے گرمی پڑتی ہے۔ تم کہتے ہو سورج سے پڑتی ہے، میں کہتا ہوں سورج سے نہیں پڑتی، جہنم کے سانس سے پڑتی ہے۔ سائنسدان کا تجربہ غلط ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث حق ہے۔ کہتے ہیں نہیں سورج سے گرمی پڑتی ہے، میں کہتا ہوں سردیوں میں سورج تواڈے گھر ہوندا ہے۔ سورج سردیوں میں ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے چمکتا ہے دمکتا ہے۔ گرمی کیوں نہیں ہوتی؟ گرمی ایسے پڑتی ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمارا سائنسدان سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق مصطفیٰ سے، رسول کی حیثیت سے ہے۔ جب رسول نے فرما دیا تو ایسا حق ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مکھی کے دو پر ہیں، جب یہ پر کسی چیز میں ڈبوتی ہے تو بیماری والا پر ڈبو دیتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، دوسرا پر ڈبو کے اس چیز کو پی لو کھا لو۔ سائنسدان کہتے ہیں اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری تحقیق غلط ہے، وہ بات ٹھیک ہے جو ہمارے رسول نے فرمائی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا سائنسدان کا تجربہ غلط ہے، مکی کا خالق اللہ ہے، اللہ سے رابطہ نبی کا ہوتا ہے، سائنسدان کا نہیں ہوتا۔ خالق سے پوچھو، مالک سے پوچھو، اس کا رابطہ وحی کے ذریعے پیغمبر سے ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کا ہم نے پیغمبر کو رسول ماننا ہے۔ رفع الیدین ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر کو رسول ماننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رکوع وقت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ نے کیا، بس۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کوئی پتہ نہیں ہے، تم پوچھ لو، تمہارے پاس تو گھر تشریف لاتے نہیں ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارا دھرنا ڈائریکٹ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خادم رضوی نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے پولیس والو جن کی تم ڈیوٹی دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، جس کی ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ مدینے سے ہمیں دیکھ رہے۔ پوچھ لو، پھر دیکھ جو رہے ہیں، موجود جو ہوئے، پھر پوچھ لو۔ اونچی آمین کیوں کہتے ہو؟ مصطفیٰ نے کی۔ ہاں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑتے ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمارے رسول کی حیثیت سے جب مان لیا ہے پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے اماموں نے، بزرگوں نے یوں فرمائے، تمہارے بزرگ یوں ہی کرتے رہے۔
کوئی کام کی بات نہیں کی بزرگوں نے. ہم سانجے ہیں سارے کے، یہ میٹھے ٹھگ ہیں سانجے، یہ درمیانی مخلوق جو ہے، جو نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، اٹھائے ہوئے بسترے پھر رہے ہیں گلیوں میں. کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کے سانجے، ہم فرقہ وریت نہیں چاہتے. توڑو نا اس امت کو، جوڑو، الفی سے جوڑو. ایسی نہیں جڑتی. ہم محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں، اور نماز کے لیے آگے بیٹھے وہابی اہل حدیث. تیری نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی نماز، تیری بھی نہیں ہوتی. مسجد میں آنے دو، ہوتی یا نہیں ہوتی آنے دو. نہیں، پیغمبر نے مسجد میں اپنے پیارے کو دیکھا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی. نماز پڑھ کے پیغمبر کے پاس آیا تھا. آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں تیری ہوئی کوئی نہیں، تو پڑھی کوئی نہیں. جس کی نماز محمدی نہیں ہے وہ 40 سال کا چلہ کاٹ لے. بخاری میں لکھا ہوا ہے، حذیفہ بن یمان نے کہا تھا تو نے 40 سال نماز جو پڑھی ہے، اگر تیری اس نماز پہ موت آ گئی، تیری موت دین محمد پہ نہیں ہوگی. ہم سب کے سانجے ہیں، سب کے سانجا، یہ کسی دا بھی نہیں ہوندہ. ہم سب کے سانجے کی نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے. توڑو نہیں جوڑو. میں نے کہا تم سب کے سانجے ہوتے نا تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے. پہلے دن تم کہتے کہ یہاں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے، اونچی آمین ہوگی، نماز ایسے ہوگی جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے سانجے ہیں. دوسرے دن نماز ہوتی ہاتھ ناف کے نیچے جیسے تم پڑھتے ہو. تیسرے دن نماز ہوتی ہاتھ چھوڑ کے، پتہ لگتا تم سب کے سانجے ہو. درس حنفیت کا دیتے ہو، ہمیں بے وقوف بناتے ہو. ہم اس رب کی زمین پر اہل حدیث کا ہی گروہ ہے جو صرف ایک دعوت لے کے کھڑا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے. یہی مسلک اہل حدیث ہے. تم اس میں ٹھگ ہو، کہتے یہ ہو، کرتے کچھ اور ہو. نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے. کسی نے پوچھا حضرت جی رفع الیدین سنت ہے یا نہیں؟ جی سنت ہے. پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ رات کو اندھیرے میں کر لیتا ہوں، تہجد میں. کیوں تہجد میں؟ کیوں سامنے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے سامنے کروں تو فرقے پڑھتے. چھوڑنے سے فرقہ نہیں پڑھتا، کرنے سے فرقے بنتے ہیں. اللہ کی قسم ہم کبھی اندھیرے میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ہاتھ عادی ہو گئے محمد کی سنت کی. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ہم رکوع جائیں اور رفع الیدین نہ کریں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا اہل حدیثوں تم نے، اگر ہم اہل حدیث رب کی زمین پر نہ ہوتے، اللہ نے ہمیں کھڑا ہی اس لیے کیا ہے کہ محمد کی حدیث قیامت تک محفوظ رہنی ہے تو اہل حدیث کے ذریعے رہنی ہے، ہمارے ذریعے. اگر ہم نہ ہوتے تو جاری اونچی جنازہ کون پڑھتا؟ سارے سری والے تھے، جاری کون پڑھتا؟ ایک مولوی مجھے کہتا ہے سری جنازہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا سنت ہے. کہتا ہے پھر آپ سری کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پھر آپ جاری کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے آپ سری پڑھیں گے. میں نے کہا تو ایک جاری پڑھ، میں توڑے زندیاں دے 10 سری پڑھا ہوں. 10 سری پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ تم ایک جاری پڑھ لو، اس لیے کہ تم نبی کی حدیث کو مٹانا چاہتے ہو، ہم پیغمبر کی ہر حدیث کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.